سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ رب کائنات کی حمد کے ساتھ اور درود شریف کی تلاوت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج ہمارا سفر ہے چکبیلی کی طرف اسلام آباد سے، اور چکبیلی کے بعد تقریباً 45 کلومیٹر اندر علاقہ ہے ٹھلا خرد۔ یہ ایک دیہاتی علاقہ ہے، اور دو وجہ سے ہمارے اس سفر کی نیت ہوئی۔ ایک تو ٹھلا خرد علاقے میں ایک مسجد ہے جو اپنی ایک انفرادی خصوصیت، اپنی انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح وہ ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ اور دوسرا جناب قاری و حافظ محمد صدیق صاحب، جو کہ اسلام آباد میں بہترین مدرس تھے، بہترین سیٹل تھے اور مدرسہ چلا رہے تھے۔ تو تعجب کی بات بالکل سننے والوں کے لیے لازمی ہوگی کہ اسلام آباد میں ایک آدمی سیٹ ہو اور بالکل اچھی لائف سٹائل ہو، اچھی زندگی گزار رہا ہو، مگر پھر وہ ہجرت کرے، اور مقصد بھی صرف یہ ہو تاکہ دیہات کے بچوں کو پڑھانا مقصود ہو، دیہات کے بچے اچھے طریقے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھ جائیں، ناظرہ پڑھنا سیکھ جائیں، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کے حافظ بن جائیں۔ تو قاری محمد صدیق صاحب کافی عرصے سے دعوت بھی دے رہے تھے۔ یہ دو چیزیں آج ہمارے سفر کا وجہ بنی ہے۔ تو ہمارا سفر اسلام آباد سے پہلے چکبیلی کی طرف اور اس کے بعد ٹھلا خرد کی طرف۔ تو دعا جب بھی تلاوت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، یقینی طور پر دوران سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اب پہنچ چکے ہم ٹھلا خرد، چوک ٹھلا خرد۔ یہ دیہاتی علاقہ ہے، اور یہاں پر مسجد اور مدرسہ قائم ہے۔ مسجد و مدرسہ تعلیم القرآن، اور مسجد غوثیہ مہریہ، جہاں پہ جناب حافظ و قاری محمد صدیق صاحب دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ انٹرس ہے مسجد کی۔ جب بھی کسی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نفل وضو کر کے پڑھنا، یہ تحیت مسجد ہے، یہ اس مسجد کا حق ہے زائر کے اوپر۔ جس مسجد میں بھی آپ جائیں تو تحفہ دیں مسجد کو، 2 نفل وہاں پر آپ پڑھیں۔ اور بہترین خوبصورت یہ مسجد ہے، اس کے سائڈ پہ واش روم اور وضو خانہ۔ مسجد کی یہ خصوصیت ہے، یہ جتنی ٹائل ہے، ایک ٹائل پہ ایک سپارہ تلاوت ہوا ہے، اور پھر اس ٹائل کو نصب کیا گیا ہے۔ مسجد کی جتنی بھی اندرونی اور بیرونی نسبت اچھی ہے جی، ماشاءاللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے بے شک۔ اور یہ مسجد کی اندرونی حال، اس میں بھی جتنی یہ ٹائلیں نصب ہیں، ہر ٹائل پہ بحمد تعالیٰ یہ ایک ایک سپارہ تلاوت ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس ٹائل کو نصب کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ جن نے اس مسجد میں تعاون فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث مبارکہ مصداق بناتے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت میں بیت نصیب فرمائے۔ اور ماشاءاللہ اس گاؤں کے رہنے والوں نے یہ اچھا ارادہ کیا اور نیت کی کہ اس مسجد میں جو بھی ٹائل نصب ہوگی تو اس ٹائل پہ ایک سپارہ تلاوت کیا جائے۔ اور مقصد اور نظریہ یہی سمجھ آتا ہے کہ جب ہر ٹائل پہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کر کے نصب کریں گے تو اس مسجد جب تعمیر ہوگی تو یہاں سے قرآن مجید کے احکامات، قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی آیات بینات کو
اس منبر سے، اس مسجد اور محراب سے عام لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ قرآن مجید کے احکامات کے اوپر عمل کریں، دین متین کے اوپر عمل کریں، شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کریں۔ قرآن مسجد کے ساتھ یہ مدرسہ، اور یہ مدرسہ بھی جس میں کثیر تعداد میں آپ دیکھیں بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کی جو یہ آواز ہے بھینی بھینی، یہ ہمیں اپنا زمانہ طالب علمی اس میں لے جاتی ہے کہ کس طرح ہر وقت مدرسے سے قرآن مجید کی تلاوت کی صدائیں ہر وقت بلند ہوتی رہتی ہیں۔ بچے اپنی بھینی بھینی مسحور کن آواز میں کوئی قرآن مجید اپنا حفظ کر رہی ہیں، کوئی ناظرہ کی تلاوت کر رہی ہیں، اور کوئی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اس کی مشق کر رہے ہیں۔ تو کثیر تعداد میں یہ بچے موجود ہیں اہل علاقہ کے جو قرآن مجید کو حفظ بھی کر رہی ہیں۔ اتنے دور معدود مسائل میں یہ چرپائیاں گرمیوں میں یہ اسٹینڈ میں لگا دی جاتی ہیں مدرسے کے لیے۔ پسماندہ علاقہ ہے مگر بہت ہی آسان طریقے سے جناب قاری محمد صدیق صاحب یہاں پہ تعلیم و تدریس کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد فرمائے گی، غیبی جو دین کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے۔ یہ بھی طالب علموں کی رہائش، ماشاءاللہ بہترین چرپائیوں کا انتظام ہے۔ ماشاءاللہ گرمی تو زیادہ ہے بہت یہاں پہ، مگر بہمدی تعالیٰ یہ سین کا انتظام موجود ہے۔ یہ سٹور ہے جہاں پہ گندم وغیرہ سٹور کر دی جاتی ہے بچوں کی خوراک کے لیے۔ واشنگ مشین کی سہولت دی ہے، بچوں کے باتھ روم علیحدہ سے بنا دیے گئے ہیں۔ مین روات روڈ جو ہے جی ٹی روڈ، وہاں سے چکویلی چوک سے لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہیں، اور تقریباً 45 کلومیٹر یہ اندر علاقہ ہے ٹھلا خرد۔ تو ماشاءاللہ قاری صاحب بہترین انتظام اس پسماندہ علاقے میں چلا رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں مسجد مدرسہ آپ کو نیچے وزٹ کروایا، یہ فیملی رہائش ہے، اور بچوں کی ماشاءاللہ بڑی اچھی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے۔ جملہ جو ویڈیو کو سامعین اور ناظرین وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پسماندہ علاقے میں اگر کچھ ہیلپ بھی کرنا چاہیں، مدد کرنا چاہیں، تو جیسے میں نے پہلے بھی بتا چکا ہے، تو اسلام آباد جیسے علاقے کو چھوڑ کر آپ قاری محمد صدیق صاحب دین کی خدمت کے لیے، دین متین کی خاطر، بچوں کی پڑھائی کی خاطر اس دیہات میں آ جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ایک سیٹل بھی ہو آدمی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ بھرپور تعاون بھی کریں، تو ان کا موبائل نمبر بھی ایڈ کر دیا جائے گا ویڈیو میں، تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ اپنا غیبی کرم فرمائے جی، جو دین کے راستے پر چلتے ہیں یا خدمت کر رہے ہیں مسجد مدرسہ کی اس طرح، تو یہ بڑے کہیں تعاون ہوتا ہے کہیں تعاون نہیں ہوتا، تو محدود وسائل میں رہتے ہوئے یہ اپنے اساتذہ کی تنخواہیں نکالنا، خود اپنی خدمت، بعض اوقات خود بھی بغیر تنخواہ کی کام کرنا، تو یہ جذبہ بس ہونا چاہیے، باقی پھر رب کائنات خود ہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کا تعاون وہ رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ تعاون من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اور میرے پیر مرشد تو بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایسا کریں، بہترین صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں اپنے لیے کیا ہے کہ آپ ایک حافظ قرآن بن رہا ہے، آپ ایک دین کا علم سیکھ رہے، عالم دین بن رہے، جب تک وہ حافظ نہیں بن جاتا، جب تک وہ عالم دین نہیں بنتا، آپ اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں، 1 مہینے کا یا چلے آدھا مہینے کا ہی لے لیں۔ یہ بہترین وہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ کی آباء و اجداد کے لیے بھی ہے، اور آپ اپنے لیے پہلے سے ایک صدقہ جاریہ تیار کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو وہ آپ کے مال سے اس نے اذان سیکھ لیا، آپ کے مال سے قرآن یاد کر لیا، آپ کے مال سے عالم دین بن گیا، جب تک وہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں انتقال ہوتا رہے گا جی۔ بہترین یہ ذریعہ ہے، یہ صرف یہ نہیں
بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے ارد گرد مسجد اور مدارس ہیں ان کا بھرپور آپ تعاون کریں. بس المیہ ہے، اور اس پہ ہم افسوس ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا جو پیسہ ہے وہ سارا کدھر جا رہا ہے؟ وہ یا تو پیروں کے پاس جا رہا ہے، اور زیادہ تر وہی 2 نمبر پیروں کے پاس، یا پھر وہ گویے طرز کے جو نعت خوان آ گئے ہیں، ہمارے محفلوں کی سٹیج کی زینت بن گئے ہیں، اور ان کے پاس وہ پیسہ جا رہے ہیں، اور مسجد اور مدرسے کی طرف پیسہ نہیں جا رہا. یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس دور کا ایک فتنہ ہے. تو اب ہم جب کہتے ہیں نا لوگوں کو کہ یار یہ اتنی محفلیں نہ کراؤ، یہ 50 لاکھ کی، یہ 40 لاکھ کی، تو پھر آگے سے ہمیں ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ آپ دین سے ہٹ رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ دوسرے مسلک میں چلے گئے، آپ یہ ہو گئے ہیں. تو یہ جو حقیقت ہے اس حقیقت آنکھوں سے نظر بھی آتی ہے اور عقل میں بھی وہ بیٹھتی ہے. تو اپنا پیسہ، بالخصوص میرے اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے یہ اپیل ہے، برائے مہربانی اپنا پیسہ اب بس کریں ان پیروں پہ خرچ کرنا، اور بس کریں ان نعت خوانوں پہ لٹانا. اپنا پیسہ طالب علموں پہ خرچ کریں، علماء پہ خرچ کریں، مساجد پہ خرچ کریں. دین کے یہ قلعے ہیں مدرسے، یہ مدرسے ہوں گے تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ دین کی خدمت ہوگی. مدرسے ہی نہ رہیں تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے اور کامل عقیدے پہ راسخ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 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 کیا حال ہے؟ یہی آمین کہتا تھا میرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی، ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گڈ، ماشاء اللہ. ہنس کیوں رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسن نہیں ہے، حسن ماشاء اللہ. اللہ نصیب اچھے کرے، سارے اچھے انسان بن جاؤ. جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، اچھا قرآن پڑھنا ہے، قرآن مجید یاد کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امین کون کہتا تھا دعا پہ جی؟ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ 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 ماشاء اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ سب کے نصیب